بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یہ سبق نمبر 104 ہے، آیت نمبر 60 اور 61 کا درس ہے۔ پہلا آیت کریمہ کا ترجمہ: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ ماریں اپنے عصا کو فلاں پتھر کے اوپر، پس پھوٹ پڑے ان پتھر سے 12 چشمے، اور ہر قوم جو ہے، ہر قبیلہ اپنے اس گھاٹ کو یقیناً پہچانتے تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اور نہ کرو زمین میں فساد کرنے والے۔ اس آیت کے اندر فبدل الذین ظلموا، یہ 8ویں نعمت کا ذکر ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ میں 7ویں نعمت کا بیان تھا، درمیان میں ایک سزا کا ذکر تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یعنی میدان تیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے خوراک کا انتظام کیا اور خیموں کا انتظام کیا، تو اسی طرح پانی کا انتظام بھی کیا کہ چونکہ خوراک کے ساتھ پانی نہ ہو تو پھر اندر میں معدہ گرم اور جل جائے گا اور معدہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے خوراک کے ساتھ ساتھ جو کہ من اور سلوہ تھا اس کے ساتھ پانی کی ضرورت تھی، اور انسان کھانے پینے میں جیسے خوراک کا محتاج ہے تو ایسا ہی پینے اور پانی کا بھی محتاج ہے۔ یہ واقعہ بھی میدان تیہ کے اندر پیش آیا ہے، اس لیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ اسی واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، اور جب مانگا سقیا کہتے ہیں وہ پانی جو انسان کی پیاس کو بجھائے اور انسان اپنی حاجت پوری کرے، سقیا کہتے ہیں۔ اصل میں قوم نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے پانی پیدا فرمائے، اللہ سے دعا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے سامنے دعا کی، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لقومہ، اپنے قوم کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اضرب مار بعصاک، اپنی لاٹھی کو، وہی عصا ہے جو فرعون کے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور یہ وہی عصا ہے جو عام حالت میں چھوٹا سانپ ہوتا تھا، اور یہی وہی عصا ہے جب پتھر پر مارے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ گویا کہ ایک معجزے کے اندر کئی معجزات ہیں۔ الحجر کے اندر بہت سارے اقوال ذکر کی ہے، لیکن مشہور یہ ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ 9 اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ پتھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا تو وہ پتھر مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ وہی میدان تیہ کے اندر کوئی خاص پتھر ہے۔ تفسیری ماجدی نے ایک سیاح انگریز کا قول نقل کیا ہے اور اس سے کہا کہ میں وہاں گیا ہوں، یہ وادی ہے وہاں میدان تیہ کے اندر، اور اس وادی کے اندر یہ ایک پتھر ہے جو تقریباً 14-15 فٹ کے بلندی پر اس کی لمبائی ہے اور کچھ اس طرح چوڑائی بھی ہے، اور اب بھی اس پتھر کے اندر وہ نشانات موجود ہیں، تو وہ یہ پتھر وہاں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ الحجر میں یہ ضروری نہیں کہ خاص پتھر ہے، وہاں کوئی پتھر کے اوپر مراد یہ کہ اپنی لاٹھی کو آپ ماریں۔ وہاں ایک ڈہری ہے جس کو رأس صفصفا کہتے ہیں، اور اس جگہ کا نام وادی کے اندر وادی میجا نام ہے، جو اس انگریز سیاح نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ پتھر ہے۔ تو اس کے اندر ایک معجزہ یہ ہے کہ اس پتھر سے پانی کا پھوٹ جانا، اور پھر وہاں پر اس سے کئی چشموں کا جاری ہونا، یہ اس میں کئی قسم کے معجزات ہیں۔ تو عبارت میں تقدیر فضربا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری،
فن فجرت تو جاری ہو گئے اس سے اثنتا عشرہ عین 12 چشمے۔ سورہ اعراف کے اندر فم بجست، تو انبجاس اور انفجار میں فرق یہ ہے کہ انفجار کا معنی پانی کھل کر جاری ہو جانا زیادہ، اور انبجست کا معنی تھوڑا تھوڑا آنا۔ تو شروع میں جب معنی پتھر سخت تھا تو اس سے تھوڑا تھوڑا پانی آیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انبجاس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سختی ہو، پتھر سخت ہو تو وہاں سے تھوڑا پانی آئے، اور انفجار جب نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ شروع میں پتھر سخت تھا، لاٹھی ماری تو قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا، جب بعد میں پتھر نرم ہو گیا تو انفجار معنی اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اثنتا عشرہ عیناً 12 چشمے تھے۔ لفظ عین مشترک کے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں چشمے والا معنی مراد ہے۔ قد علم کل اناس، البتہ تحقیق ہر قبیلہ، اناس قبیلہ، ہر قبیلہ جو ہے وہ جانتے تھے مشربہم، اپنے پینے کی جو گھاٹ تھی، جو اس کو خاص جگہ کہا جاتا ہے، یہ اس امور انتظامیہ میں سے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نظم برقرار رہے، انتظام برقرار رہے کہ ہر قبیلے کی اپنی گھاٹ اور اس سے اپنا پانی لے جائے۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا، کہ ہم نے ان کو 12 خاندانوں کے اندر تقسیم کیا تھا، تو ہر خاندان کا الگ ایک چشمہ تھا، اس سے وہ اپنا پانی لیتے تھے تاکہ انتظام برقرار رہے، بد انتظامی نہ ہو۔ قلنا مقدر ہے، کلو سے پہلے ہے، کلو سے، اور ہم نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی خوراک۔ مراد اس میں صرف پانی نہیں ہے بلکہ خوراک بھی اور پانی بھی اور لباس بھی ہے، جو بھی فوائد اور منافع کی چیزیں ہیں وہ سب ہے اللہ کی عطا کردہ چیزیں۔ رزق اللہ من عطا اللہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، جب خوراک زیادہ ہوتی ہے اور کھانا پینا عیش زیادہ ہوتی ہے تو انسان پھر فساد کرتا ہے۔ تو ساتھ اللہ نے یہ قید لگا دی، لا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فساد نہ کرنا۔ عاصیہ یا عصا کا معنی ہے فساد کرنا، بعض رات نے کہا حصی فساد کو عاصیہ کہتا ہے، لیکن یہاں مراد عام ہے، حصی ہو یا مانوی ہو، شرک بدعت کفر۔ فی الارض، زمین کے اندر، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے زمین کے اندر تو ساری زمین پر گناہوں کی نحوست پھیل جاتی ہے اور وہ تباہ برباد ہوتی ہے۔ مفسدین، یہ حال ہے لا تعثوا سے، اس حال میں فائدہ یہ ہے کہ یہ حال مؤکدہ، کیونکہ عصا کے معنی میں فساد اور مفسدین میں فساد ہے، تو اس میں اصل میں فائدہ یہ ہے کہ ویسے زمین کے اندر فساد کرنا تو بعض مرتبہ انسان جہاد کرتا ہے تو وہاں بھی فساد ہے، کیونکہ جہاد کے اندر لوگوں کو مارا جاتا ہے، مکانات گرا جاتے ہیں، تباہی ہوتی ہے۔ تو مفسدین حال لگا کر یہ اشارہ کر دیا کہ فساد زمین میں نہ کرو جبکہ نیت فساد کی ہو، کیونکہ مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو اس میں نیت فساد کی نہیں ہوتی، نیت اصلاح کی ہوتی ہے، ضمناً اس میں تخریب کاری اور تباہی تو ہوتی ہے۔ تو اور مفسدین کی قید لگا کر بتا دیا کہ زمین میں تخریب کاری، شرک اور بدعت اور دوسرے توڑ پھوڑ جو ہے نا بنیت فساد نہ کیا جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ آیت نمبر 61 ہے۔ اس کے اندر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قسم کے دنیا میں عذاب آئے، ان عذابوں کا تذکرہ ہے، اور وہ اصل میں جو عذاب ہے، پہلے جو عذاب تھا بنی اسرائیل پر، من و سلوہ کم ہو گئے، وہ وہاں پر انہوں نے ذخیرہ کیا تھا اور ناقدری کی جس سے من و سلوہ کم پڑ گیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر یہ کہ بالکل اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ کو بند کر دیا ان کی ایک ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے، کہ بالکل انہوں نے من و سلوہ سے انکار کر لیا کہ ہمیں یہ خوراک نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے ان پر سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظیمہ کو ان کے اوپر بند کر دیا۔ اور بعد میں استمرار عذاب، یعنی عذاب کئی قسم کے، 4 قسم کے عذاب ان پر مختلف آئے جو اسی آیت کے بعد میں ذکر کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی معصیت مستمر ہو گئی، گناہ ہمیشہ ہو گیا، نافرمانیاں بڑھ گئی، اور وہ 4 قسم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے جس سے سزائیں بھی ان کے اوپر زیادہ ہوتی گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ، جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر، بس دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزیاں وقصہ یہاں، اور یہ کھیرے
اور تھوم، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز۔ لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے کے اوپر۔ ایک قسم کا کھانا اس کو کیوں کہا گیا جبکہ دو قسم کے کھانے تھے، من اور سلوا؟ جواب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس روزانہ دو خوراکیں لائی جائے اور ہر وقت وہی دو خوراک ہے، دال ہے اور گوشت ہے، دال اور گوشت ہے، تو وہ کہتا ہے ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ تو روزمرہ چونکہ وہی کھانا تھا تو اس لیے اس کو ایک کہا ہے، وحدت نوعی مراد ہے، ایک قسم ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر بعض مفسرین نے کہا کیا یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو بعض نے تو کہا گناہ نہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کو جو سزا ملی ہے اور سزا دنیاوی جو ملی ہے، یہ ان کی اس معصیت کی وجہ سے یہ گناہ ہے۔ اور گناہ یہ ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد میں اللہ کی جو خوراک ہے آسمانی، اس کی طرف نسبت برائی کی ہے، یعنی اس کو برا سمجھا ہے اور اس سے کرک اور نفرت کی ہے، اس وجہ سے یہ معصیت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود بعد میں آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، زجر کیا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ادنا گھٹیا خوراک تم پسند کرتے ہو اعلیٰ کے بدلے میں۔ تو زجر اور ڈانٹ ڈپٹ جس بات پر ہوتی ہے تو وہ معصیت ہے۔ اور اس طرح اہبطوا مصرا کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دفعہ ہو جو کسی شہر میں چلے جاؤ، تو یہ بھی معصیت اور گناہ پر دلالت کرتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت اور مسکنت کا ٹھاپا لگا۔ تو ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نے یہ گناہ اور معصیت تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی۔ فادع لنا، ہمارے لیے دعا مانگ، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ پیدا کرے ہمارے لیے۔ یہاں یخرج کہا، ینبت نہیں کہا، اس لیے کہ انبات کا معنی ہے زمین سے اگانا۔ تو بسا اوقات زمین کسی چیز کو اگاتی ہے لیکن اس سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس پر اولے برس جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ اور اخراج کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز پیدا ہو اور اس سے بالکل وہ محفوظ ہو جائے اور اس سے انسان استعمال میں لے آئے، یعنی فائدہ حاصل کرے، اس کو اخراج کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا یخرج لنا، کہ پیدا کرے ہمارے لیے رب اس لیے کہا کہ تربیت سے کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری تربیت بھی اللہ نے کی اور آپ کی تربیت بھی اللہ نے کی ہے، اور اسباب تربیت کو اللہ پیدا کرتا ہے، مواد تربیت کو جو کہ زمین کے غلے اور خوراکیں ہیں۔ مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، یہ اسناد مجازی ہے، اور مومن آدمی اگر غیر کی طرف نسبت کرے ان بات کی تو یہ شرک نہیں ہوگا، جبکہ ظاہری آدمی کرے تو پھر یہ شرک ہوگا۔ من بقلہا، یہ ماں کا بیان ہے کہ وہ چیزیں جس کو زمین اگاتی ہے وہ کیا، بقلہا ترکاری، عام سبزیاں جتنی ہیں، سیلاد وغیرہ ہو گیا، گوبھی، یہ بھنڈی اور وغیرہ سب سبزیوں کو بقل کا لفظ استعمال ہے۔ بقالہ عرب میں اس سبزی کو کہا جاتا ہے جس میں سب سبزیاں ہوتی ہیں۔ وقصہ، یہاں یہ تخصیصات کا ذکر کیا ہے کہ خاص کا اس میں قصہ یا کھیرے، اور اس میں ککڑی بھی ہے، قصہ جو لمبی قسم کی ہوتی ہے، طویل قسم کی۔ وفومہا، اور تھوم، اور تھوم اس کی بعد نے گندم لکھا ہے لیکن تھوم زیادہ راجح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قرات میں وسومہا آیا ہے، اور سوم تو تھوم ہی کو کہا جاتا ہے۔ وعدسہا، اور عام دال، اس میں چھوٹی بڑی سب دالیں ہیں۔ وبصلہا، اور پیاز۔